أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه۔ اللہ حق کو حق دکھا اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے دور رہنے یا اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والی اسلام کی پیاری 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 شہزادیوں کو میں دل کی تہہ گہرائیوں سے سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ آپ کو ہر اس مقام پر کامیابی عطا فرمائے جس مقام پر آپ اپنے رب کو چنیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے وہ تمام منزلیں آسان کر دے جن راہوں پر آپ اپنے رب کے لیے چلیں، اور اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس کا ساتھی بنائے، آمین۔ ایک انتہائی خوبصورت اور اہم کورس کو لے کر ہم آج اپنے آغاز کی طرف چلیں گے، جس میں ڈے بائی ڈے ویکلی آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ایک فرض جو آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ پاک نے قرار دے دیا ہے، ہم نے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کیا ہے ہم پر۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نماز فرض، روزے فرض، ٹھیک ہے، جو ہم روٹینلی کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، ہم ان کو ضرور فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، ہم اس کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ باقی زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں۔ بٹ اب دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو نماز ہے، ہم کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر کفر کا ٹیگ بھی لگاتے ہیں۔ اوبویسلی ہم احادیث سے ملتا ہے جب، تو پھر ہم اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، بے نمازی کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ ہم جو ہے وہ اس فرض کو سمجھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، بٹ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں پڑھتے کہ پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ پردہ کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے، اور یہ فرض مرد اور عورت دونوں پر ہے، صرف عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ تو ہم اس کو سیکھیں گے، اور آج ہم انٹروڈکشن کلاس ہے پردہ کی، ہے کیا پردہ، ہم اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ دیکھیں پردہ ہے کیا۔ سب سے پہلے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، دیکھیں وہ ذات پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ کتنا دل آتا ہے نا کہ مطلب اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے قیامت والے دن، تو اس کے لیے کتنا ہم بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے چہرے کے دیدار کے لیے ہی اتنی محنت کرتے ہیں، مشقتیں دنیا میں کاٹتے ہیں۔ پھر وہ رب کی ذات کتنی خوبصورت ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو دیکھنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو ایک جھلک دکھائی تھی، لیکن وہ دیکھ نہ پائے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو بہت خوبصورت ذات ہے وہ رب کی، جس کی تجلی ایک آنے پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ خود جانیں کہ وہ ذات جو خود پردوں میں چھپی ہوئی ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ اللہ خود بہت بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ ایک نیچرلی ہے کہ ہر قیمتی چیز کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ بھی ہر قیمتی چیز کو چھپاتے ہیں۔ وہی فطرت انسان میں ہے کہ انسان بھی اپنی تمام قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ جیسے سیپ کے اندر موتی چھپا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے
وہی انسان اس کو جا کر لاتا ہے جو سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اس کی لہروں کو چیر کر جاتا ہے اور پھر وہ سمندر سے موتی لے کر آتا ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوتا، بہت خاص ہوتا ہے، اور اسی انسان کے لیے ہوتا ہے جو اس کے لیے کوشش کر کے اس کے اینڈ تک، اس کی ڈیپتھ تک جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کو جا کر لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ہم سب عورتیں بہت خاص ہیں، بہت زیادہ خاص ہیں۔ قرآن نے ہمیں جتنی رسپیکٹ، جتنی عزت دے دی ہے نا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں بہت خاص بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنی قدر خود نہیں کی۔ ہماری قیمتی گاڑیاں، فون، لیپ ٹاپ، زیورات ہم سب سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے کہ ہم انہیں چھپا کے رکھتے ہیں؟ پیسے کیوں سے چھپا کے رکھتے ہیں؟ سامنے کیوں نہیں رکھتے کسی کے؟ کیونکہ بہت قیمتی ہیں، ہم سب کو نہیں دکھا سکتے یہ چیزیں۔ اگر اوپنلی آپ زیورات رکھ دیں، یہ ڈائمنڈ رکھ دیں، تو کوئی بھی آ کر اٹھا کر لے جائے گا۔ خوشی خوشی انسان کہے گا یہ تو مل گیا ہے، بس لے چلو، چاہے چوری ہے، جو مرضی ہے، لے چلو بس۔ ایسا ہی ہے نا، تو آپ کو بھی کوئی پکڑ کے لے جائے گا۔ آپ جب اوپنلی خود کو رکھیں گی نا، کوئی بھی ایرا غیرہ آئے گا اور پکڑ کے لے جائے گا، کہے گا چلو ٹھیک ہے، لے چلتے ہیں، فریلی مل رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اپنی قدر خود گنواتے ہیں۔ ہم سب بہت خاص ہیں، یوں ہی سب کے سامنے نہیں جا سکتی، ہر ایک سے نہیں مل سکتی، ہر بات سب سے نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بہت یونیک ہیں۔ یہی یونیکنس ہمیں ایک اعلیٰ درجہ دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور جنتوں میں چلے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کو پالیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہتا ہے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سب کے اندر یوں ہی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کے میزان میں ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو، لیکن ہم کرتے ہیں۔ کس طرح ہم اللہ کے باؤنڈریز کراس کرتے ہیں؟ کس طرح ہم اللہ نے جس میزان میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے سے منع کیا ہے، جس میں بیلنس رکھنے کو کہا ہے، ہم اس کو کیسے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اللہ کی باؤنڈریز کراس کر کے جب انجوائے کرتے ہیں تو یہ دھیان نہیں کرتے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تعریف کے لیے انسٹا، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، اس پر پکچرز اپلوڈ کر دیتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، نو پرابلم، پردہ ہے نہیں ہے، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ یہاں سے اپلوڈ کی، وہاں گئی، وہاں سے ادھر گئی، اور کہاں کہاں نہیں گئی، پھر پوری دنیا تک پہنچ گئی۔ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ سب؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جب آتی ہیں تو نئے سوٹ پہن کر آتی ہیں، فیشن کر کے آتی ہیں کہ ہماری تعریف ہو، لیکن اس سب کے اندر آپ کے اندر ہی ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بڑی خوشی خوشی تیار ہو کر نا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پرفیومز لگا کر نکل رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کو ناراض کر رہی ہیں، اور ہم کیسے خوش رہ سکتی ہیں پھر؟ یہ کیوں نہیں؟ یہ سوال خود سے کرنا ہے کہ جس رب کو ناراض کر کے یہ سب ہم کر کے نکلتی ہیں باہر، تو یہ مت ہم سوچا کہ ہم خوش رہیں گی، ہم باؤنڈریز توڑ دیں گی، میرا جسم میری مرضی کریں گی جب، تو ہمیں بہت سکون مل جائے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جو لوگ جن کو آپ دیکھتی ہیں نا، جن بیٹیوں کو، جن ماؤں کو، جن کو بھی آپ دیکھتے ہیں پردے کے بغیر پھر رہی ہیں، بال کھولے ہوئے دوسروں مردوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، حجاب کیے ہوتے ہیں، 10 کلو کے میک اپ کیے ہوتے ہیں ساتھ منہ پر،
اور نقاب ہوتا نہیں ہے، کھلے عام فیس کھلا ہوا ہے. یہ سب غلط رستہ ہے. یہ جن کو دیکھ کر آپ فالو کر رہی ہیں، ہائے کاش سیکٹر جیسی ہوتی ہے نا، کتنی پیاری ہے. او یار اس ولاگر کو دیکھو، اس کی بیوی کو دیکھا ہے کتنے اس کے پیار کرتا ہے، ہر چیز اس سے وارتا ہے. رجب بٹ کو دیکھا ہے، ایمان کے ساتھ کتنا اچھا کرتا ہے. یار ایمان بھابی کتنی پیاری ہیں، او مائی گاڈ، ان جیسی پیاری تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کن کو رولز ماڈل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جہنم کی طرف جائیں گے تو آپ بھی جہنم کی طرف جائیں گی کیا؟ کیوں ہم بھول رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم عام عورتوں جیسی ہو ہی نہیں سکتی، ہم جاہلیت کے دور جیسی ہو ہی نہیں سکتی. آپ اچھے سے اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھے بیڈ پر سو لیں، برینڈڈ چیزوں کا استعمال کر لیں، لیکن سکون، جو پیس نام کی کوئی چیز ہے نا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی کے اندر. یہ یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں لڑکے لڑکی. کیونکہ انہیں پتہ ہے جو ہم کر رہی ہیں یا کر رہا ہوں غلط ہے. لڑکیوں نے غلط کیا، لڑکوں نے خودکشی کر لی، لڑکوں نے غلط کیا تو لڑکیوں نے خودکشی کر لی. ہماری یہ ساری جنریشن جا کہاں رہی ہے، کر کیا رہی ہے؟ میں بھی اس سب سے گزری ہوں، ہر انسان گزرتا ہے. میں آپ سب کو بیٹا کہتی ہوتی ہوں کہ ایک انسان جو ہے نا، اس کو جب سارا کچھ اچھے سے مل جائے، دینی لوگ مل جائیں، دینی فیملیز مل جائیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. ان کے لیے سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا. لیکن ایک کافر کو اس کلمے کو پڑھنے کے لیے اس کی تہہ تک جانا پڑتا ہے، اللہ کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ مطلب اللہ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، وہ اس کو جلدی بلیو نہیں ہوتا. وہ بہت سے انسیڈنٹ سے گزر کر جا کے ایک کلمہ پڑھتا ہے. ہم جیسے بائی برتھ ایزیلی مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمیں وہ اس کلمے کی قدر ہی نہیں ہوتی. تو یہی وہ بات ہے کہ ایزیلی مطلب یعنی کہ ایمان دین والے مسلمان ہم ہو جاتے ہیں. بٹ انسان ہے نا کہ لائک اس کی فیملیز اچھی ہیں، اسلامک ہیں، اس کے لیے آسان ہے سب کرنا. لیکن جو لوگ جن کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے اویلیبل، لائک فیملیز نہیں ہیں اسلامک، وہ جب لڑکیاں آگے بڑھیں گی ان کے لیے دگنا اجر ہے اللہ کے ہاں. آپ کو اللہ پاک خود چنے گا. وہ چنے چنائے لوگ ہوتے ہیں کہ فیملیز اچھی ہیں، بیک گراؤنڈ ہی اسٹرانگ ہے، اسلامک ہے، تو خود بھی اسلام پہ چل رہی ہیں، دین پہ چل رہی ہیں، لیکن آپ کو آپ کا رب چن کر اس راہ پہ لے کر جاتا ہے. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے بیٹا، کتنی زیادہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے یہ. یہاں پر ایک پوئٹری میں نے جب کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے لکھی تھی آلموسٹ 2 years پہلے، 1.5 سے زیادہ ایئر ہو گیا، آلموسٹ 2 year ہو گئے. تو میں آپ لوگ سے وہ شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ چاہیں تو اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اثر نظر آئے گا. ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی میں، اس نے پھر مجھے یقین دلایا اپنی محبت میں. نہیں تھی میں اس قابل کہ نکل سکتی نئی زندگی میں، پھر اس نے بتلایا بہت کچھ ہے اب بھی زندگی میں. ڈھل گئی تھی میں بھی اس دور کی گندگی میں، پھر اس نے ڈھال دیا مجھے اپنی بندگی میں. نکال کر اس رب نے زندگی سے مجھے، بتلایا اصل مقصد مجھے زندگی میں. وہ چاہتا تو مر جاتی گناہوں میں، مگر اس کی چاہت نے لایا اصل زندگی میں. الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ آپ نہیں جانتے کب چن لے. بس ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو ڈھانپ لے
آپ کو ایسے ڈھانپے کہ ساتھ اللہ پاک آپ کے تمام عیبوں کو جو ہے وہ ڈھانپ ڈالے. دین اللہ پاک نے پھر آپ کو عزت بھی دینی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. جو کرنا ہے رب کے لیے آزاد رہ کر کرنا ہے. ہم نے ان سب باتوں کو انشاءاللہ اس کورس کے اندر سیکھنا ہے. اور یہ تھا ایک شارٹ سا انٹرو جس کے اندر ہم نے کچھ باتیں صرف سیکھی کہ وائی پردہ از امپورٹنٹ، واٹ از پردہ، ہم نے کیوں پردہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بہت سے کوسچنز ہوتے ہیں کہ پردہ کیوں کریں، کیسے کریں، مسائل کا حل کیا ہے، حیا تو یہ حیا کیا ہے، یہ ہم کر کیوں رہے ہیں. تو وہ سارے کوسچنز بھی انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہم جو ہے وہ کلیئر کریں گے. سو اٹ واز ڈے 1 جس میں ہم لوگوں نے انٹرو لیا ہے. نیکسٹ ڈے میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ پردہ ہم کریں تو کیوں کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہیں تو یہاں پر کمنٹس میں دے سکتی ہیں، اور اگر کوئی کوسچن ہو تو بھی آپ یہاں پر پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ میں جتنا کوشش ہو سکی ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس آپ لوگ کو جو ہے وہ آنسر لازمی کروں گی. ہر ایک آئی ڈی کا اسکرین شاٹ لے کر آپ کو لائیو آ کر انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں کوسچنس کے آنسر کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.